پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ میڈیا کے سامنے آ کر پریس کانفرنس کریں۔ پریس کانفرنس کی گئی ہے ان کی طرف سے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے ملک کی تاریخ میں پہلی بار نیوز کانفرنس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ ارشد شریف کی موت پر جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، واقعے میں تھرڈ پارٹی ملوث ہو سکتی ہے۔ ایک چارج شیٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ لے کے آئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کسی کو میر جعفر، کسی کو میر صادق کہا گیا۔ عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کی حد تک جا رہا ہے، اور عمران خان کے لانگ مارچ سے 24 گھنٹے پہلے ہوئی ہے۔ یہ حیران کن ہے، اسے پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں غیر معمولی حالات ہیں۔ دوسروں کو چور کہنے والا عمران خان خود فورن فنڈنگ، توشہ خانہ اور 50 ارب کی ڈکیتی کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں کہ ملک یقیناً انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ کامپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ کس جانب جاتے ہیں، آنے والا وقت، آنے والے چند گھنٹے بہت 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 اہم ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوگا جب خود ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کے لیے آنا پڑا۔ دراصل پاکستان کے حالات بے حد نازک بنے ہوئے ہیں۔ اب پاکستانی فوج عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے، کیونکہ عمران خان دوارا کینیا میں مارے گئے پترکار ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کی آرمی کے خلاف کئی ٹویٹس کیے گئے اور پاکستانی فوج پر ارشد شریف کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ اس کو دیکھتے پاکستانی خفیہ ایجنسی کے ڈی جی ایس آئی کو خود پریس کانفرنس کے لیے میڈیا پر آنا پڑا۔ ایسا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا، جس کو دیکھ پاکستانی میڈیا سکتے میں ہے۔ دوسری طرف عمران خان کل لانگ مارچ کے لیے نکلنے والا ہے، جس سے پاکستان کے حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ میڈیا کے سامنے آ کر پریس کانفرنس کریں۔ پریس کانفرنس کی گئی ہے ان کی طرف سے، جبکہ ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے ہمراہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے اور سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ یہ حیران کن ہے، اسے پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں غیر معمولی حالات ہیں۔ دو اہم ترین معاملات تھے، ارشد شریف صاحب کی شہادت، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کن حالات میں وہ گئے ملک سے، اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کیا وہ ملک سے جا سکتے تھے، کیونکہ الزامات اس طرح کے لگ رہے ہیں، تو ہمیں سامنے آ کر یہ بات لوگوں تک پہنچانی پڑی۔ دوستو پاکستان کی تاریخ میں روزانہ کوئی نہ کوئی بڑا دن ہوتا ہے، لیکن آج تو بہت ہی بڑا دن تھا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جو جب سے 1 سال سے وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ بنے، انہوں نے کبھی اپنی تصویر بھی نہیں کھنچوائی اور میڈیا میں بھی نہیں آئے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ اچانک وہ پریس کانفرنس میں آ گئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، اور آ کر انہوں نے بیسیکلی ایک چارج شیٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ لے کے آئے۔ اور اس وقت بڑا ہی پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے۔ ایک صحافی ارشد شریف جو ہے وہ جن کا قتل ہوا کینیا میں، اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے اندر سے لوگوں نے کروایا ہے، اور بیسیکلی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ ان لوگوں نے کروایا ہے۔ خیر یہ تو ایک ہے۔ ادھر ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کبھی ایک ملک جاتے ہیں پیسے مانگنے، کبھی دوسرے ملک جاتے ہیں پیسے مانگنے، کبھی تیسرے ملک جاتے ہیں پیسے مانگنے۔ مطلب ہم تو بیسیکلی وی اسٹینڈ نو ویئر وین اٹ کمس ٹو اس طرح کی جو when it comes to the foreign policy, when it comes to the economic security, when it comes to this entire جو سسٹم ہے، یہ جو ہل کے رہ گیا۔ اب دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ساری باتیں کی، انہوں نے کہا جناب کہ جب سے عمران خان کی حکومت فارغ ہوئی ہے تو ہمیں غدار کہا گیا، ہمیں جانور کہا گیا، ہمیں نیوٹرل کہا گیا، لیکن آرمی چیف نے بیسیکلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کسی قسم کا حصہ نہیں بنیں گے اس پروسیس میں جس میں عمران خان جو ہے ملک کے لیے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیا، اور وہ کہا ایسی کوئی لیگیسی چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ اور عمران خان نے جو خط لہرایا جس میں کہا کہ امریکی سازش ہے وہ ہمارے لیے بڑا
अजीब किस्म का एक नैरेटिव था, और इमरान खान ने जो गालियां और जो फौज को दी और सारा कुछ दी, और इस वक्त मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि जो फौज है वो पाकिस्तान की इंतहाई अनपॉपुलर इंस्टीट्यूशन हो गया है, बिकॉज इमरान खान ने सड़कों, गली मोहल्ले, कूचों में इतनी गालियां दी। इतना तो हमें भारत से भी खतरा नहीं रहा, इतनी तो हमें भारत भी शायद पाकिस्तान के अंदर इतना नुकसान ना कर सके जितना नुकसान इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कर दी। और अब ये सहाफ़ी जो हुआ है, इसके मरने के ऊपर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाए, फिर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन असल में अगर देखा जाए, इसको आप एक लॉन्ग टर्म देखें तो ये पिछले 10 साल से इस्टेब्लिशमेंट जो थी, ISI जो थी, उसने इमरान खान को प्रॉप अप किया। हम तो ये समझते रहे कि ये तो बड़ा एक ज़बरदस्त है। इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी भी बिल्कुल मौजूद थी, ये नहीं कि वो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इमरान खान को इस मुकाम पे पहुंचाने पे सारा इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, और बाकी किरदारों को नीचे गिराने का जो किरदार था वो भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। लेकिन एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये रही है। आज हमें ये पता चल रहा है कि जनाब इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा को ये ऑफर करता है कि आप अनप्रेसिडेंटेड आर्मी चीफ बन जाए, जितनी मर्जी आपने मुद्दत मुलाजमत लेनी आप ले लें, लेकिन मेरी हुकूमत ना गिरने दे। यही वजह है कि DGISPR नहीं बल्कि वो DGISI जिन्होंने इदारे का जब चार्ज संभाला तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी थी जनरल नदीम अंजुम की तरफ से कि वो कभी भी मीडिया पर नहीं आएंगे, यहां तक कि ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर हर मुमकिन कोशिश की गई, और जब से उन्होंने चार्ज संभाला किसी भी मीटिंग में उनकी तस्वीर तक नहीं आई। एक मर्तबा एक तस्वीर को एडिट तक किया गया ताकि DGISI जो हैं उनकी तस्वीर मंजर आम पर ना आ सके। लेकिन आज ऐसे क्या अवामिल थे कि उन्हें मंजर आम पर आना पड़ा, इस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन दो पार्ट्स हैं, एक शहीद अरशद शरीफ और एक इमरान खान की लॉन्ग मार्च साजिश का बयानिया, अमरीकी साइफर का बयानिया, आर्मी चीफ से मामला। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अरशद शरीफ की वफात से जुड़े हकाइक तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हवाले से इदारों, लीडरशिप और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। DGISI पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इन लास्ट 75 ईयर्स उनको इस तरीके से आके और जो मीडिया के लोग थे उनके सामने आके उन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्शन की, उन्होंने क्वेश्चंस किए और उन्होंने जवाबात दिए। क्या आपको क्या नजर आया इसके अंदर? बिल्कुल जी, DGISI नदीम अंजुम साहब जो हैं वो फर्स्ट टाइम आए थे सामने, और वैसे भी वो थोड़ा सा मीडिया से अलग रहते हैं, ये भी उन्होंने बताया है, और हमने देखा भी है कि जब से वो अपॉइंट हुए हैं तो वो इस तरह से मीडिया ब्रीफिंग्स वगैरह में नहीं आया करते। लेकिन आज उन्होंने यही बात की कि क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से और खान साहब की तरफ से कभी जानवर कहा जा रहा है और कभी कुछ कहा जा रहा है, तो इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और अभी रिसेंटली जो अरशद शरीफ साहब के साथ हादसा पेश आया और जिस तरह से उनकी डेथ हुई, जो कि बहुत अफसोसनाक है, और उसके ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही थी, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात चल रहे थे बगैर सबूत के। अभी फिलहाल खैर बात की जा रही है, सबूत हो तो और बात है। तो मेरे ख्याल है इस वजह से भी वो लोग सामने आए थे, और उन्होंने सारी बातें क्लियर करनी थी कि उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है।